بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ یہ جو میں نے معنی کیا ہے نا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، کیونکہ ایاک یہ مفعول مقدم ہے، ایک ہے نعبدو کا، لیکن غور فرمائیں یہ ہے ایاک نعبدو۔ اب مفعول کو مقدم لایا گیا حاصر پیدا کرنے کے لیے، تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے نعبدو کا معنی کیا کیا؟ عبادت۔ اب جو عبادت کرتا ہے وہ ہوتا ہے عابد، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں معبود۔ تو یہ کل کتنی چیزیں بن گئیں؟ جنہیں تمہیں تو نہیں ہے مجھے، کل کتنی چیزیں بن گئیں؟ تین، عبادت، عابد اور معبود۔ یاد کر لیں، عبادت، عابد اور معبود۔ ہاں اس کو سمجھیں، عبادت کیا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے رہتے ہیں نا عبادت عبادت۔ ایک مومن انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت کیا ہے؟ کمال عاجزی، محبت کے ساتھ کمال عاجزی کرنا۔ جس طرح اللہ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے، وہ عاجزی کسی اور کے آگے کرنا جائز نہیں۔ اس لیے تو سمجھایا جاتا ہے کہ کسی کو ملنا ہے نا، آپ نے مصافحہ معانقہ، مصافحہ کا طریقہ کیا ہے یا معانقہ کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ چھوک سے ملے؟ نہیں، یہ عاجزی بندہ بندے کے سامنے کرے یہ جائز۔ کمال عاجزی کے لائق کون ہے؟ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ عام طور پہ مدارس کے اندر اساتذہ جو واقف نہیں ہیں قرآن اور احادیث سے، اب دیکھیں بچہ کوئی چیز اگر استاذ کو دینا چاہے نا، تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ وہ بچے پھر ہمیں بھی اگر کوئی چیز دیں دونوں ہاتھ پھر اس طرح کر کے، حالانکہ بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے۔ آپ کوئی چیز آپ نے دینی ہے، کوئی بچہ بھی دے رہا ہے نا، بس اس طرح دے دے، بس کیا ہے، دونوں ہاتھ۔ اور یہ طریقہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بندہ بندے کے سامنے اس انداز سے عاجزی کرے نا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ادب کا معنی یہ نہیں شاگرد استاذ کا ادب کرے، مقتدی امام کا ادب کرے، جو ان پڑھ ہے وہ اہل علم کا ادب کرے۔ لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقام ہے رب العالمین کا وہ کسی انسان کو دے۔ اس بات کی شریعت اجازت ہے۔ جمعہ پہ میں نے بیان کیا، یاد ہوگا کہ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مقام ہے نا
وہ مقام اس کو دینے کی بجائے جب کسی دوسرے کو دے دو گے، اللہ کا مقام پیغمبر کا مقام آپ کسی امام کو اور کسی ولی کو اگر دے دو گے، یہ ظلم ہے۔ جو مقام جس کا، جو اللہ کا مقام ہے، خالق والا مقام مخلوق کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم درس قرآن دیتے ہیں، اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ خوش ہو جائیں، بڑا انتظام انشرم، نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ جو بات بندہ بیان کرے کھول کے بیان کرے، اگر کھول کے بیان نہیں کر سکتا تو درس دینے کی ضرورت بھی نہیں، پتہ ہی نہ چلے۔ عبادت کمال عاجزی کے لئے کون ہے، اور عبادت کے اندر قرآن کی ایک آیت سورۃ الاسراء کی آیت کے تحت میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اسی کے فضل و کرم سے۔ دیکھیں، ایک ہے محبت کرنا، اور دوسری چیز ہے رحمت کی امید کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ ڈرتے رہنا۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو عبادت بن جائے گی۔ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ اکھی کھول کے باؤ، ہر ویلے نیندر چنگی شے نہیں، اکھی کھول کے باؤ، بات کو سمجھیں۔ آج کہتی ہیں جی ہم تو فلاں ہستی کو ولی مانتی ہیں، ان کو کوئی معبود تو نہیں مانتے۔ اور بھائی، عبادت ہے کس چیز کا نام؟ عبادت کو سمجھو، کسی ہستی کے ساتھ محبت۔ اگر صرف ہم اللہ سے محبت کریں، اس سے رحمت کی امید بھی نہیں، عذاب کا ڈر بھی نہیں، تو محبت تو ایک دوسرے سے ویسے بھی کرتے رہتی ہے، نہیں سمجھے؟ محبت بھی ہو۔ یقین کیجئے، مجھے یاد ہے جب ہم نے پچھلی بار سورہ فاتحہ سے بات شروع کی تھی تو تقریباً 22 یا 23 درس قرآن میں نے دیے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس بار کچھ اختصار کرنا ہے۔ لیکن اختصار کا مطلب اللہ کے ساتھ کس انداز کے ساتھ؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت ہم رسول سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، نسبت وہی۔ کسی مومن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر مشرک وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہی محبت پیغمبر سے، وہی محبت رسول سے نہیں، وہی محبت ولی سے۔ اور جو مومن ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سمجھے نا؟ محبت۔ اور دوسری چیز اس کا نام کیا ہے؟ رحمت کی امید کرنا، کہ وہ اللہ کون ہے؟ وہ رحمت نازل کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز ہے اس سے ڈرتے رہنا۔ اگر یہی کام کسی اور ہستی کے ساتھ منسلک کر دیں گے تو یہ بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ بطور مثال کے، ایک بندہ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، ساتھ ساتھ اگر میں نے 11ویں کا دودھ دیا میرا گھر آباد رہے گا، میری گائے بھینس بھی محفوظ رہے گی، یہ اس سے امید ہو گئی کہ نہیں؟ رحمت کی امید۔ اگر میں نے 11ویں کا دودھ نہ دیا، بجائے دودھ کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، میں اجڑ جاؤں گا، وہ تو کشتی بھی دبو کے رکھ دیں گے، یہ ڈر ہو گیا کہ نہیں؟
معبود کا لفظ اگرچہ استعمال نہ بھی کوئی کرے، لیکن جب یہ کام کسی ہستی سے منسلک کرے گا، پیغمبر سے کرے گا، ولی سے کرے گا، فرشتے سے کرے گا، جن سے کرے گا، یہ اس کی عبادت کرنے والا بن گیا۔ اسی چیز کا نام عبادت ہے، پھر یہ عابد نہیں، یہ مشرک بن جائے گا۔ محبت بھی اللہ سے اور سب سے بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد اسی سے رحمت کی امید اور اسی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ عقیدت اللہ کے سوا ایک مومن انسان کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو رحمتیں نازل کرے یا جو سزا و عذاب دے سکے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا، اعلان فرمائے سورۃ الجن، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب ایسی باتیں بیان کی جائیں نا تو کیا کہتی ہیں؟ بت۔ اب پیغمبر کو اللہ حکم دیتا ہے خود آپ اعلان کریں کہ میں نفع نقصان کا مالک، تو مشرک یہ جو تعریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے کہ قرآن سے اس کو جواب ملتا ہے اور منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ اور یہ بات کہ محبت بھی اسی سے، رحمت کی امید بھی، اور عذاب کا ڈر۔ دیکھیے قرآن، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے رہتے ہیں یہ لوگ، نبیوں کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، یہی لوگ جن کی پکار کرتے ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب۔ وہ تو رات دن انبیاء اولیاء ایسے کام کرتے رہتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ اب اللہ کا قرب جو تلاش کرنے کے لیے رات کے کبھی 2 تہائیاں، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات، اتنی عبادت کہ قدمین شریفین بھی ورم آلود ہو جائے۔ یہ محبت ہے کہ بات سمجھی ہے؟ محبت، عبادت 3 چیزوں کا نام ہے۔ محبت، رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر۔ دیکھیں کتنی بڑی محبت ہے نا۔ رات دن محنت کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب اطاعت کر کے، نیک اعمال کر کے، یہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ محبت ہے کہ نہیں؟ مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ سجدے کر رہی ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہی ہے نا اسی کے قرب کے لیے، یہ بہت بڑی محبت ہے۔ سبحان اولئک الذین
یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قرب اس طرح حاصل کر سکے۔ آگے کیا ہے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ جو اتنی محنت کرتے ہیں نا، یہ اسی کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز آگے کہ نہیں، یہ اولئک، ہاں، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ تو اس محنت میں لگے رہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یرجون رحمتہ کے بعد ہے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے۔ جس بندے کا جتنی زیادہ قرب ہے، جتنی زیادہ اللہ کی پہچان ہے، اس کے دل میں اتنی زیادہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ تین چیزیں۔ اب یہی کسی اور کے بارے جب بندہ یہ نظریہ رکھے گا کہ محبت بھی ہے، اگر میں نے بابا جی کے نام پہ جا کر دیگ پکا لی تو بابا جی خوش ہو جائیں گے، اگر میں نے بکرا چھترا جا کے بابا جی کی مزار پہ ذبح نہ کیا تو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، یہی عبادت ہے اور یہی بندہ مشرک اور کافر ہے۔ صاف سی بات ہے، سمجھے نا؟ اب جو عبادت کرتا ہے اس کو کیا کہتی ہیں؟ عابد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ عابد کون ہوتا ہے؟ اب آؤ سورۃ الاسراء کے بعد سورۃ الانعام کی طرف۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اب دیکھیں، جو عابد ہوتا ہے نا، عابد، وہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، قولی نماز کے اندر قولی عبادت اور بدنی عبادت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی کا بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات، یہ قولی عبادت ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہے، کبھی رکوع کے اندر ہے، کبھی سجدے کر رہا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ خیال کرے، بندہ کسی کے سامنے کھڑا ہو، بندہ بندے کے سامنے اس طرح، اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے، بندے کے سامنے ایسی آج نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، قربانی کے اندر مالی عبادت آ گئی، سمجھے نا؟ یہ تینوں قسم کی باتیں کس کے لیے؟ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عابد وہ ہے جو یہ ساری باتیں کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی۔
اگر ان میں سے کوئی عبادت کسی اور کے لیے کر لے یہ عابد نہیں، یہ مشرک ہے۔ یہ عابد نہیں، یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے۔ سمجھے بات کو؟ بات واضح ہو گئی۔ اور قرآن سے سورہ الانعام کی آیت سے کہ ہما قسمی جب اللہ کی عبادت کرے گا، دیکھیے قبر پہ جا کے سجدہ کرے، یہ عابد ہے، یہ مشرک ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہے کہ اگر سنی یا رسول اللہ، نہیں سمجھے بات؟ ہاں، اے علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دے۔ جی ہاں، بات کھول کے، مسئلے کو کھول کے بیان کیا جائے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت جو خرچ ہونا، ورنہ ان سب آیات کی تشریح بڑا وقت لگتا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ عابد ہے۔ اور معبود کون ہے؟ اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیے۔ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ میرے ابا جان کیوں پکارتا ہے جو تیری بات کو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو تیرے کام نہیں آ سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی، معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو ہر چیز پر قدیر بھی ہے، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اور جن کو تو پکارتا ہے یہ تیری پکار کو سنتے نہیں ہیں، یہ تیرے حالات سے واقف نہیں، یہ تیری بگڑی بنا سکتے نہیں، یہ تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تو یہ معبود دیکھیں نا، عبادت میں بھی تین چیزیں، کتنا؟ محبت اور رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر۔ عابد کون ہے؟ قولی عبادت بھی اسی کی، بدنی عبادت بھی اسی کی، مالی عبادت بھی اسی کی۔ اور معبود کون؟ جو ہر بات کو سننے والا، جو ہر چیز کو دیکھنے والا، اور جو مشکل کشائی کرنے والا، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، یقیناً کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، تو وہ معبود بھی ایاک نعبد۔ اور زندگی رہی تو کل